جو یہ ایتھسٹ لوگ اعتراض کرتے ہیں. کون اعتراض کر؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام محمد ہے. محمد صاحب حکم کرو، کیا بات ہے؟ جی ایتھسٹ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کے وجود کی جو آپ دلیل دیتے ہیں، یہ مثال کے طور پر ہر چیز کا خالق ہوتا ہے اور ڈیزائن جو ہوتا ہے اس کا کوئی ڈیزائنر ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو اگر خدا اس کا بنانے والا ہے تو خدا بھی تو کوئی شے ہے، اس کا کون بنانے والا ہے؟ اور اسلام میں اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. ہم تو نہیں کہتے لاجیکل ہر چیز کا بنانے والا ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہر چیز کا بنانے والا ہے. ہر چیز جس کو بنانے والے کی احتیاج ہے اس کو بنانے والا ہے. جس کو بنانے والے کی کوئی احتیاج نہیں ہے تو اس کو بنانے کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا سوال تھا کہ اسلام میں جو اللہ کا وجود میرے اور آپ جیسا وجود نہیں ہے نا. میرا سر ہے، میرا پیر ہے، میرے وجود میں ڈیزائن ہے، مختلف اجزاء ایک خاص طور سے آپس میں ملے ہیں، ترکیب ہوئے ہیں تو میں بناؤں انسان. ٹھیک ہے نا. میرا سر ہے، میرا سر میرے گردن کے اوپر ہے، میرا گردن جو ہے میرے باڈی کے اوپر ہے. ایک ترتیب ہے، ایک ترکیب ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی باڈی کی کوئی اللہ تعالیٰ کی باڈی ہے ہی نہیں ہے. ہاں وہ جو جماعت عمرے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی باڈی ہے، تو ان کے حساب سے بالکل اللہ تعالیٰ خود مخلوق ہے. وہ اللہ ہی ہے ہی نہیں، وہ ایک مخلوق ہے. اس کا جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ اس کا بنانے والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی دلیل، کوئی مضبوط دلیل ہو اس پر، خدا کے وجود پر؟ خدا کے وجود پر آپ خود ہر ذرہ کائنات کا یہ بہترین دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر. کہ کیونکہ کوئی چیز وہ خود بخود نہیں بنتی، کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی، خدا نہیں بنتی. اگر مثلا آپ جو ہیں آپ فرض کریں یہ کمرے میں روشنی ہے، یہ روشنی کہاں سے آئی ہے؟ یہ روشنی اس کے لیے چراغ کی ضرورت ہے. اگر چراغ ہے تو کمرہ روشن ہے. میں کمرے میں آتا ہوں، کمرہ بہت روشن ہے. کیوں روشن ہے؟ اس کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. خود بخود روشن نہیں ہوتا. یہ جو جہاں جس میں ہم رہتے ہیں یہ موجود ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ خود بخود ہے. کوئی چیز خود بخود نہیں بنتا. یہ کتاب خود بخود بن جاتا ہے بھائی؟ یہ کتاب خود بخود نہیں بنتا. اس کتاب کو ایک شخص نے لکھا ہے، پھر دوسرے نے اس کو ٹائپ سیٹنگ کی ہے، پھر اس کا پورا ایک پرنٹنگ پریس ہے، پورا سلسلہ ہے، کتاب بنی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کوئی چیز خود بخود نہیں بنتا، خود بخود نہیں ہوتا. یہ جہان کہاں سے آیا ہے؟ خود بخود ایسا ہی ہوا ہے. تو کیوں ہمیں دکھاؤ کیوں کوئی اور چیز خود بخود نہیں بنتا؟ عقل کے لیے بہت واضح چیز ہے کہ کوئی چیز آٹومیٹکلی خود بخود نہیں ہوتی. اس کے لیے کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور دوسرا سوال حدیث ہے نا، النساء نواقص العقول، نہج البلاغہ میں اور اعمالیہ صدوق میں، النساء نواقص العقول و نواقص الایمان. اور امام نے وہاں پر کہا کہ نساء جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ان کے عقل جو وہ ناقص ہوتی ہے، چونکہ سائنس کہتا ہے کہ جو انٹلیکٹ ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے. عورت کا بھی تو نہیں ہوتا نا. سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں ان کا انٹلیکٹ جو ہے وہ مرد سے کم ہوتا ہے. سائنٹیفک فیکٹ ہے. عورتوں کی جو انٹلیکٹ ہے، جو برین سائز ہے، وہ مردوں سے کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ خواتین جو ہیں، خواتین میں اللہ تعالیٰ نے عاطفے کو قوی بنایا، رحمت کے جانبے کو، عواطف اور احساس اور مشاعر کے جنبے کو اللہ تعالیٰ نے خواتین میں اس کو بہت مضبوط بنایا. تو وہ بہت جذبات کے لحاظ سے، مہربانی کے لحاظ سے اور نرم دلی کے لحاظ سے عورتیں مردوں سے بہتر ہیں. ان میں نرم دلی زیادہ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ عقل کے لحاظ سے کہ جذبات آپ کے فیصلے میں دخالت نہ دیں. کسی سے نفرت ہے تو اس وجہ سے آپ کا فیصلہ متاثر نہ ہو. کسی سے بہت پیار ہے تو اس وسیلے سے آپ کا فیصلہ متاثر نہ ہو. یہ مردوں میں یہ صفت زیادہ ہے، عورتوں میں یہ صفت کم ہے. عورتیں اگر کسی شخص سے پیار کریں، کسی شخص کو اچھا جانیں، کسی شخص سے وہ یا کسی پہ دشمنی کریں، غصہ تو ان کے فیصلے پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. وہ باعث ہو جاتی ہیں زیادہ. میں نہیں کہتا مرد بھی نہیں ہوتے، لیکن مرد کمتر ہوتے ہیں، عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ان کی جو فکر ہے، اب یہ نہیں کہ عورتیں پاگل ہیں. ہاں، ہم نہیں کہتے کہ عورتیں پاگل ہیں، نہیں، یہ کوئی نہیں کہتا کہ عورتیں پاگل ہیں. عورتیں پاگل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دیا ہے.
لیکن وہ اپنے جذبات سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ وہ پھر کہتے ہیں نا کہ وومینس رائٹس جو ہے اسلام میں وہ کہاں ہے؟ نہیں وہ رائٹس تو ہیں، نہیں رائٹس تو ہم مانتے ہیں، ان کے سب حقوق ہیں. عورت کی آپ بے عزتی نہیں کر سکتے، عورت کو آپ بلا وجہ مار نہیں سکتے، عورت اگر کوئی مکان خرید لے تو یہ اس کی ملکیت ہے. رائٹس اپنی جگہ ہے. لیکن ایک بات ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا عقل اس کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا، دوسرا ہے جو اس کے عقل اس کے جذبات سے متاثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک فرق ہے مرد اور عورت. ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ کمزور ہیں اس وجہ سے، نہیں. یہ ہر انسان اپنے جذبات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن عورتیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اور یہ لیکن دوسری طرف عورت جو ہے وہ ماں ہے، عورت گھر چلاتی ہے، تو اس کے لیے زیادہ اہم ہے کہ وہ پیار کرے، پیار دکھائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عاطفہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہربانی دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نرم دلی دیا نا اس کے مقابلے میں. اوکے، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ قید کی عورت ہے. مثال کے طور پر اسلام میں یہ ہے کہ لونڈی ازم کا کانسیپٹ ہے نا اسلام میں، کہ لونڈی رکھ. ہاں بالکل. تو آج کے زمانے میں آپ کسی بھی ہیومن رائٹس میں لونڈی نہیں ہے نا، آج کے زمانے میں لونڈی نہیں ہو سکتا نا، وہ تو پہلے زمانے میں سب کے پاس ہوتا تھا. میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر ایز پر یہ اگینسٹ ہیومینٹی ہے نا آج کے، جو آپ کسی کے پاس بھی امریکہ جائے ایران پہلے ہوتا تھا. اب اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ بنائیں. اس زمانے میں تھا، اس زمانے میں یعنی ہمیشہ غلامی کنیزی ہمیشہ ہوتا تھا. سلیوری ہمیشہ انسانیت میں کا جزء رہا ہے، انسانی تاریخ کا جزء رہا ہے کہ لوگ مثلا غلام ہوتے تھے. ہاں یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوتا تھا، اسلام نے اس کو شروع کیا ہے. اس زمانے میں یہ اکانومی کا جزء تھا، یہ چلتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ وہ اسلام نے اس کے لیے قواعد بنا دیے. اس قاعدہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی مذہب میں جو کھانا تم خود کھاتے ہو اسی کھانے سے اپنے غلام کو کھلاؤ، جو کپڑا تم خود پہنتے ہو اسی سے اپنے غلام کو کھلاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اگر اس کو آزاد کرو تو اس کی بڑی ثواب ہے. اسلام کا یہ حکم ہے. اب اگر کوئی دنیا میں غلام ہے ہی نہیں ہے تو غلام بناتے جاؤ، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کا یہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. اور ایک قرآن میں جو حکم ہے نا، لاسٹ سوال ہے تو آپ تو قرآن میں جو یہ ہے نا کہ کفار جو ہے وہ نجس اور کفار مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے. تو یہاں پر میڈیا میں اکثر یہ دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو لاتے اور کہتے ہیں کہ اس کا جواب دو. اگر آپ یہ کہ تمام کفار کے لیے کہ ہندو جو بیچارہ جانتا بھی نہیں اس کے لیے بھی ہے، وہ بھی نجس ہے اور اس کے جو ہے وہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. حالانکہ آپ آ جائے ہمارے مندروں میں، آپ داخل ہو نہیں، مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، ہندو داخل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. یہاں پر تو بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں اس پر. نہیں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے. صرف مکہ مدینہ نہیں جا سکتا، مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. مشرک آتے تھے ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ٹھیک ہے، صحیح. شکریہ جناب. اوکے. اسپریچولی اینڈ کلین ہے، اسپریچولی اینڈ کلین ہے. اس میں میرا کیا اس دین کا یہ حکم ہے، وہ دین کو مان لینا. یہ تو ہم نے تو نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ لوگ اسپریچولی اینڈ کلین ہے، ہم ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیونکہ وہ نہیں مانتے، اجتناب نہیں کرتے، اپنے پیشاب سے اجتناب، شراب وہ پیتے ہیں، سور وہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سب بلا بتا وہ کرتے ہیں. تو اگر وہ ہم ان سے اجتناب کریں تو کوئی بات نہیں اس میں. اوکے، ٹھیک ہے. اوکے جناب، خدا. وہ آ کے حق کو مان لیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم نفرت نہیں کرتے، نہ ہندو سے نفرت ہے، نہ مشرک سے نفرت ہے، نہ عیسائی سے نفرت ہے، نہ یہودی سے نفرت ہے، نہ عمری سے. ہاں، سب سے محبت ہے، سب سے پیار ہے. لیکن اسلام کے جو احکام ہے وہ اس کو ہم چینج بھی نہیں کرتے.